کراچی مانسون کی بارش میں ہوا ایک بار پھر پانی پانی، کورنگی سے اورنگی، صدر تا سرجانی، ہر علاقے کی ایک ہی کہانی۔ نالے ابل پڑے، گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا، گاڑیاں بند، ٹریفک جیم، شہری خوار، لوگوں نے کشتیاں نکال لیں۔ گلستان جوہر، گلبرگ، گولیمار، سرجانی، نارتھ کراچی میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ گلستان جوہر میں شہری کی مہنگی گاڑی پانی میں بہہ گئی۔ بارش کے بعد فلائٹ شیڈیول بھی متاثر، پروازوں کا رخ دیگر شہروں کی جانب موڑ دیا گیا۔ کراچی میں سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں ہوئی، 86.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلستان جوہر میں 78 ملی میٹر اور سرجانی میں 68 ملی میٹر بارش ہوئی۔ جناح ٹرمینل پر 57.6 ملی میٹر اور صدر میں 51 ملی میٹر بادل برسے۔ کیماڑی میں 48.5 اور نارتھ کراچی میں 47.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ کل تک وقفے سے جاری رہے گا۔ کراچی میں برسات کئی گھرانوں کے چراغ گل کر گئی۔ ملیر 15 میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ قذافی ٹاؤن میں کرنٹ لگنے سے شہری دم توڑ گیا۔ گارڈن فوارہ چوک کے قریب کرنٹ لگنے سے ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا۔ اورنگی ٹاؤن میں نالے میں ڈوب کر ایک شخص جاں بحق۔ کورنگی ویٹا چورنگی کے قریب 5 سالہ بچی نالے میں ڈوب گئی، تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ کراچی میں بارش کے ساتھ ہی کے الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا۔ پہلی بوند کے ساتھ مختلف علاقوں میں جانے والی بجلی اب تک نہ لوٹی۔ صدر، ناظم آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر، ملیر اور شاہ فیصل سمیت مختلف علاقے اندھیرے میں۔ چند علاقوں میں احتیاطی طور پر بجلی بند کی۔ کے الیکٹرک کا موقف، بجلی بندش کے باعث دھابے جی، گھارو، پپری پمپنگ اسٹیشن سے پانی فراہمی بھی رک گئی۔ پانی احتیاط سے استعمال کریں، ایم ڈی واٹر بورڈ کی اپیل۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ اور وزیر تعلیم سعید غنی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ گارڈن ہیڈ کوارٹرز میں بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ نالے کے اوور فلو ہونے پر متعلقہ افسران سے باس فورس، صوبائی وزراء کی فوری طور پر نالوں کا پریشر کم کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں موسلادھار بارش کے بعد مویشی منڈی کا برا حال، جانوروں کے لیے بچھائی گئی مٹی کیچڑ میں تبدیل ہو گئی۔ ہزاروں اور لاکھوں کی ادائیگی کے باوجود بیوپاری پریشان، چھٹی کے باوجود منڈی میں رش نہ ہونے کے برابر، شہریوں کو جانوروں کی قیمتیں نیچے آنے کا انتظار۔ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کوڈ کاپٹر پانڈو سیکٹر پر 200 میٹر تک پاکستانی حدود میں گھس آیا تھا۔ پاک فوج نے رواں سال 10واں بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا ہے۔ ملک میں کورونا سے اموات 80% کم ہو گئیں۔ معاون خصوصی صحت ظفر مرزا کی پریس کانفرنس، کہا ملک میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے، عالمی ادارے بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ ظفر مرزا نے عید پر کورونا پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا، عوام سے ایس او پیز پر عمل کرنے اور اجتماعی قربانی کو ترجیح دینے کی اپیل۔ بہترین حکمت عملی سے زندگیوں اور معیشت دونوں کو زیادہ نقصان سے بچایا۔ ایسی حکمت عملی ترتیب دی جس سے صحت اور روزگار دونوں چل سکیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو، تانیہ ادروس بولی، کورونا کے خلاف این سی او سی کا قیام دنیا کی مثال ہے، ڈیٹا جمع کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کیا۔ ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں بتدریج کمی آنے لگی۔ 24 گھنٹے میں 1226 کیسز رپورٹ، مزید 35 افراد جان سے گئے، اموات 5822 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 29,857 مریض زیر علاج۔ پنجاب یونیورسٹی کے قریب اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اعلان، کہتے ہیں بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے لاہور میں ملک کا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ واٹر اسٹوریج بنا رہے ہیں۔ عثمان بزدار کا عید پر صفائی کے لیے خصوصی اقدامات کا بھی حکم۔ لاک ڈاؤن کے باعث چھوٹے نجی اسکولز کو زیادہ نقصان ہوا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو،
کہا اسکولز بند ہونے سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اسٹیٹ بینک کو خط لکھا ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی میں خفیہ کیمروں سے ویڈیوز بنائی گئیں، ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ میں سچ سامنے آ گیا۔ سابق وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اقبال کے خلاف جوڈیشل کارروائی کی سفارش، 2 اہلکار برطرف اور 2 کی ترقی روکنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں چینی لیبارٹری سے متعلق خبر جھوٹی ہے، ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی رپورٹ پر صاف صاف بتا دیا۔ عائشہ فاروقی کہتی ہیں پاکستان کی بائیو سیفٹی لیول 3 لیبارٹری کوئی راز نہیں، تمام فریق ممالک سے معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے، اقدامات پر آگاہی رپورٹ جمع کروائی جاتی ہے۔ ملک میں مہنگائی کا آسمان ٹوٹ پڑا، حکومتی دعوے زمین بوس ہو گئے، سبزیاں اور مسالے عوام کی پہنچ سے دور، دالیں خریدنا لوہے کے چنے چبانے کے مترادف، کہیں پیاز نے رلایا، کہیں ٹماٹر نے چہرہ لال کیا، گوشت نے تو ہوش ہی اڑا دیے، غریب کے لیے اب صرف صبر کا پھل ہی بچا ہے، عوام کی دعائی۔ ڈالر مہنگا ہونے سے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، قرضوں میں اضافے کی وجہ سے بھی مہنگائی اوپر گئی۔ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی آج نیوز سے گفتگو، کہا 2 سال سے پاکستان کی معیشت آئی سی یو میں ہے۔ مزید بتائیں گے فیضان جلیس۔ کون سی رین ایمرجنسی، کہاں کے پیشگی انتظامات، انتظامی نااہلی کے باعث کراچی والے اذیت کا شکار۔ پانی میں تیرتا سامان انتظامی غفلت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ مناظر ہیں کراچی کے ضلع وسطی فیڈرل بیریا بلاک 5 رحمان آباد کے، جہاں قریب سے گزرنے والا گجر نالہ بارش کے بعد ایسا ابلا کہ اطراف کے مکینوں کی زندگی درہم برہم کر گیا۔ نالے کا اوور فلو ہونے کی وجہ سے سارا کچرا جمع ہوا تھا، وہ پانی نے بیگ مارا، جیسے بیگ مارا تو پورا گھروں میں اور آبادی کے اندر وہ پھیل گیا ہے، لوگوں کے گھروں میں پہنچ گیا، اور آپ نے خود دیکھا سارے سامان، الیکٹرک سامان ہو، گھر کے کھانے پینے کے تمام سامان ہو، اس وقت سارے خراب ہو گیا ہے، یہاں تک کہ بچوں کو پینے تک کا پانی نہیں ہے۔ اتنی گندگی پیدا ہوتا ہے جب بارش ہوتا ہے، لیڈیز تو نکال نہیں سکتے، بچے نکال نہیں سکتے، اور انتظامیہ تو کوئی آتا ہی نہیں ہے یہاں پر، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے یہاں پہ آتے ہوئے۔ برسات رک جانے کے کئی گھنٹے بعد بھی رحمان آباد کے مکینوں کی داد رسی کے لیے کوئی حکومتی شخصیت یا ضلعی انتظامیہ کا نمائندہ نہیں پہنچا۔ مکین خود ہی رات گئے تک نکاسی آب کے انتظامات کرتے رہے۔ فیضان جلیس، آج نیوز، کراچی۔ ادھر کراچی میں آصف علی زرداری کی سالگرہ منانے پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پیپلز پارٹی پر تنقید۔ شبلی فراز نے ٹویٹ کیا کہ شہر ڈوبا ہوا ہے اور یہ لوگ سالگرہ منا رہے ہیں، جبکہ مراد سعید بولے کہ ان نااہلوں کی وجہ سے کراچی کے لیے رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ کراچی کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرو۔ رہنما تحریک انصاف شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں نکال رہے ہیں اور یہ لوگ سالگرہ منا رہے ہیں، شرم باقی ہے تو یہ سب چھپ کر ہی کر لو۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بادل جم کر برسے، جس کے بعد گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا، لیکن گلیاں، محلے، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ اہم شاہراہوں پر بھی پانی جمع ہو گیا، جس کے باعث منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑا۔ پانی گھروں میں داخل ہونے سے بھی عوام شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انتظامیہ کی غفلت نے ابر رحمت کو زحمت بنا دیا۔ کراچی میں بارش کا تیسرا اسپیل، اس بار بادل برسے اور جم کر برسے۔ موسلا دھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ مسلسل 1 گھنٹہ ہونے والی برسات نے سڑکوں، گلیوں، محلوں کو تالاب بنا دیا۔ ملیر، شاہ فیصل کالونی، لانڈھی، گلشن اقبال، گلستان جوہر میں دھواں دار بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں ہوئی، جہاں 106 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسلا دھار بارش سے شہری خوش تو ہوئے، لیکن انتظامیہ کی نااہلی پر شدید غصہ بھی ہوئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یا تو یہاں کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے، یا تو شہر کراچی کو لاوارث کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ گرو مندر کی جو شاہراہ ہے
ये पूरी डूब गई है पूरी तरीके से, और गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, परेशानी का सामना है। कोई इंतज़ाम नहीं है रोडों का, हमें बहुत दिक्कत होती है। मौसम तो अच्छे है लेकिन हालात बहुत बारिश के बहुत ख़राब है। बारिश हो रही है, पानी का निकासी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। सड़कों और मोहल्लों से होता हुआ पानी का रेला घरों में दाखिल हो गया। गटर और नालों का आलूदा पानी ताफुन फैलाने लगा। मुश्किल में घिरे अवाम दुहाइयां देने लगे। कराची में बरसा पानी जिसने बदल दी शहरियों की जिंदगानी। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, नीपा चौरंगी, फेडरल बी एरिया और शाराए फैसल के मनाजिर आपके सामने हैं। पहला मंजर है गुलिस्तान जौहर का, जहां पानी का रैला एक गाड़ी को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है और रैले की शिद्दत इतनी है कि गाड़ी बहती ही चली जा रही है। और उधर गुलशन इकबाल में जहां घुटनों घुटनों पानी जमा है, सड़क पर गाड़ी पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही होगी। औरंगी टाउन की हालत तो सबसे मुख्तलिफ दिखाई दी। लोगों ने इलाके में कश्तियां निकाल ली, हत्ता के मार्केट आने जाने के लिए भी कश्तियों का इस्तेमाल हुआ है। जबकि नीपा चौरंगी का हाल भी किसी से मुख्तलिफ नहीं है। तहद निगाह पानी ही पानी नजर आया। सड़क तो बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश कर रही है। और ये इलाका है फेडरल बी एरिया का ब्लॉक 13, जहां गलियां सड़कें सब पानी में डूबी हुई हैं। और आखिर में पाकिस्तान की सबसे अहम शाराए फैसल, अवाम पानी में डूबी गाड़ियां और सड़कों की हालत देखकर इंतजामिया को कोस रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी बरसात में हमारी फोर्सेज अवाम की मदद में पेश रहीं। पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस के एहलकार बारिश के बाइस ट्रैफिक जैम और बंद गाड़ियों में फंसे अफराद की मदद